بتا دیا لہٰذا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا کریں؟ کہا جی ہمارا اسلحہ وہ تو رکھ لو گروی کے طور پر، خیر اس پر بات طے ہو جاتی ہے، اور کعب بن اشرف نے کہا کہ تم رات کو آنا اور آ کے مجھ سے غلہ لے جانا۔ وہ چلا گیا، انہوں نے بیٹھ کر اپنی پلاننگ کی کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو مارنا ہے، ہم نے قتل کرنا ہے۔ رات کو یہ حضرات وہاں پہ پہنچے اور آپس میں گفتگو کی، کیونکہ کعب بن اشرف خوشبو کا استعمال بہت کرتا تھا، تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں اس کے سر کے قریب اپنا ناک لے کر جا کر اپنا خوشبو سونگوں گا اور اس کی تعریف کروں گا، اور جب میں اس کے سر کے بالوں کی خوشبو سونگوں گا تو میں اس کے سر کو نہ قابو میں کر لوں گا، تم فوراً اس کا سر کاٹ دینا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، گئے، دستک دی، اوپر والا خانے نے اپنی بیوی کے پاس، نیچے آیا، بیوی نے پوچھا کدھر جاتے ہو؟ کہا کہ نیچے آپ محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ میرا عزیز آئے ہوئے ہیں، کہ خطرے کی بات نہیں ہے۔ تو بیوی کہنے لگی اس آواز سے مجھے لہو کے ٹپکنے کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں۔ تو کعب بن اشرف کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو شرفاء کو یہ زیب دیتا ہے اگر کوئی شریف آدمی کسی شریف کو بلائے قتل ہونے کے لیے اسے قتل ہو جانا چاہیے۔ عرب کی اپنے روایات تھے، عرب کے اپنے معاملات تھے۔ وہ نیچے آیا، خوشبو میں اٹا ہوا، خوشبو میں بسا ہوا، تو کہا محمد بن مسلمہ نے آپ سے بڑی پیاری خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو میں نے آج تک نہیں سونگی، اگر اجازت دو تو میں تمہارے سر کے بالوں کی خوشبو سونگ لوں۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟ سر آگے کیا، محمد بن مسلمہ نے بھی خوشبو سونگی، باقی ساتھوں سے کہا تم بھی سونگو، انہوں نے بھی سونگی، وہ پیچھے ہٹا۔ پھر محمد بن مسلمہ نے کہا دوبارہ نہیں موقع دیتے سونگنے کا، کہا کیوں نہیں، سونگ لو۔ جب دوبارہ سر آگے کیا تو محمد بن مسلمہ نے مضبوطی کے ساتھ سر پکڑ لیا اور اشارہ کیا، اور صحابہ نے فوراً سر اس کا تن سے جدا کر دیا اور لے جا کر اللہ کے محبوب پیغمبر کے قدموں میں رکھا کہ یا رسول اللہ یہ ہے آپ کا گستاخ، کہ جس کے بارے میں آج بھی آپ سنتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک سزا اس کا سر تن سے جدا۔ یہ واقعی اللہ کے محبوب پیغمبر کے دور میں حضرات صحابہ نے کر کے دکھایا ہے کہ جہاں بھی کوئی دشمن رسول یا کوئی گستاخ رسول آتا، ایک تو ہے نا پوچھ کر جانا۔ میں نے شروع میں عرض کیا اسما یہودیہ کہ جس کو حضرت علی بن عمیر نے قتل کیا تھا وہ نابینا تھے، اجازت کے بغیر گئے تھے، قتل کرنے کے بعد آ کر اطلاع دی تھی تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے تائید فرمائی تھی اور یہ بھی فرمایا تھا جو اس شخص کو دیکھنا چاہے کہ جس نے غیب میں بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبر کی نصرت کی ہے وہ غیب میں نبی کو دیکھ لیا کرے۔ تو یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی تعلیمات، تو اس کا سر بھی تن سے جدا کر کے اللہ کے محبوب پیغمبر کے قدموں میں لا کر رکھ دیا گیا۔ اب چونکہ محمد بن مسلمہ یہ قبیلہ اوس کے تھے اور جو باقی ساتھی ان کے ساتھ گئے تھے وہ بھی قبیلہ اوس کے تھے، تو خزرج والوں نے کہا کہ دیکھو اوس والوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کو خوش کیا ان کے دشمن کو قتل کر کے، ایک دشمن اور بھی ہے جس کو ابو رافع کہتے ہیں، کیوں نہ اس کو بھی قتل کر کے ہم بھی اللہ کے محبوب پیغمبر کو راحت اور سکون مہیا کریں۔ ان بھی اپنے دو چار ساتھیوں کو لیا، اللہ کے محبوب پیغمبر سے اجازت لی اور گئے ابو رافع کے پاس اسے قتل کرنے کے لیے۔ مختصر یہ کہ اس کے دروازے پر پہنچے، چونکہ وہ قلعے کے اندر اونچے بالا خانے پہ رہتا تھا، تو آپ دروازے کے باہر اس طرح بیٹھے کہ جیسے کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ جب دروازہ بند کرنے لگا تو اس نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہے، تو اس نے سمجھا شاید یہ ہمارے قبیلے کا ہے، ہمارے قلعے کا ہے، تو نہ اللہ کے بندے جلدی اندر آ، میں نے دروازہ بند کرنا ہے۔ وہ فوراً اٹھے اندر آئے، دروازہ اس نے بند کیا، چابیاں وہاں لٹکی اور چلا گیا۔ پھر اس کے بعد ابو رافع کے گھر میں رقص و سرود کی محفل ہوتی ہے، شعر و شاعری کی مجلس لگتی ہے، وہ بیٹھے رہے چھپ کر، وہ بھی ختم ہوتی ہے، سب چلے گئے، سب سو گئے۔ آرام سے دروازہ کھول کر باقی ساتھیوں کو بلایا اور خود کہا کہ میں اوپر جاتا ہوں، جا کر میں دیکھتا ہوں۔ جب اوپر پہنچے، اب ان کو قتل کرنے والے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اوپر پہنچے، اندر اندھیرا تھا تو سویا ہوا، لیکن کہاں کون پتہ نہیں تھا، تو ضرورت پڑی کہ آواز دے کر پوچھنا پڑے گا، تو کہا کہ ابو رافع، اسے سر اٹھایا بھائی کون ہے، اور آپ نے تلوار گھمائی، لیکن وہ بچ گیا، پتہ چل گیا تلوار گھومی ہے، اس نے چیخ ماری۔ انہوں نے فوراً اپنی آواز کو ہمدردانہ لہجے میں تبدیل کیا اور کہا ابو رافع خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ تو ابو رافع نے کہا کوئی اپنا بھی ہے، تو کہا کہ کسی نے تلوار چلائی ہے۔ اب جب بولا تو معاملہ نشانے پہ آ گیا اور آپ نے تلوار اس کے سینے کے آر پار کر کے وہ چیخنے
اور میں یہاں پر اس وقت تک بیٹھوں گا جب تک کہ ابو رافع کے قتل کی اطلاع نہیں مل جاتی اور یقین نہیں ہو جاتا۔ باقی ساتھی چلے گئے، ابو رافع بیٹھے رہے۔ صبح مرغ نے آواز دی، ادھر سے بالا خانے سے آواز آئی، ابو رافع کو قتل کر دیا گیا۔ تو آپ وہاں سے لڑکھڑاتے ہوئے نکلے، لگڑاتے ہوئے اللہ کے محبوب پیغمبر کے قدموں میں پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے اپنا کام پورا کر دیا۔ آپ نے دیکھا ابو رافع، عبداللہ یہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ ہڈی ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا ٹانگ آگے کرو، ٹانگ آگے کی، آپ نے دست مبارک پھیرا، یوں لگا جیسے کبھی زخم ہوا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی تائیدات ہیں، اور یہ جتنے بھی گستاخان رسول تھے ان کا انجام تھا جو دور نبوت میں حضرات صحابہ کے ہاتھوں اللہ نے محفوظ کیا، ہم تک پہنچایا، اور قیامت تک یہ بات واضح فرما دی کہ پیغمبر کی عزت اور حرمت جو ہے وہ سب کائنات میں سب سے افضل ہے۔ کیوں کہ کائنات کے اندر آج میری اور آپ کی بقا، اور اس کل کائنات کی بقا کیوں ہے کہ میں اور آپ مسلمان ہیں۔ اللہ نے یہ دنیا کے نظام کائنات، حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جب تک ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا رہے گا اللہ اس نظام کائنات کو چلائے گا۔ جب ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا باقی نہ رہا اللہ اس نظام کی بساط کو لپیٹ کر ختم کر دے گا۔ تو گویا اس کائنات کی جان، اس کائنات کی روح وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، اور یہ کلمہ پہنچانے والے اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، اور پڑھنے والے وہ ہوں گے جن کے دل میں اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت ہوگی۔ کیوں؟ ایسے افراد بھی ملتے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا لیکن قرآن نے منافق کہا۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کلمے کا اظہار تو کرتے رہے، صف اول میں نماز تو پڑھتے رہے، لیکن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو گویا اس سے پتہ چلا کہ کلمہ وہی پڑھے گا کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، جس کے دل میں محبت رسول ہے، وہی کلمہ قابل قبول جس کے اندر روح محبت رسول کی موجود ہوگی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کل کائنات کی جان لا الہ الا اللہ، اور خود لا الہ الا اللہ کی جان محمد مصطفیٰ۔ تو گویا اس کائنات کے چلنے کی وجہ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو گویا میرا اور آپ کا اللہ کے محبوب پیغمبر پر ایمان لانا یہ میری اور آپ کی بقا کی وجہ ہے، اس کائنات کے باقی رہنے کی دلیل ہے۔ اور جو کلمہ نہ پڑھے، جس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو، تو پھر گویا اس کو روئے زمین پر رہنے کا حق ہی نہیں، اس کو روئے زمین پر رہنے کا حق رہے گا وہ کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، رہے گا وہ کہ جو محبت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ وگرنہ آج یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، لیکن رہ رہے ہیں، لیکن کس طرح اپنے انجام کو پہنچ بھی رہے ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو مختصر یہ کہ اب قاتل جو ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے صحابہ کو بھیجا کہ جنہوں نے گستاخوں کو قتل کیا، اب ان کا قتل حلال کیوں ہوا کہ انہوں نے اپنے قتل کو خود حلال کر دیا۔ کیوں؟ ان کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں تھا۔ اب ایک عام کافر ہے اور ایک گستاخ رسول ہے۔ عام کافر کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے کبھی نہیں فرمایا جا کے انہیں قتل کرو انفرادی طور پر۔ ہاں جب کافر سب باندھ کر اسلام کے خلاف محاذ آرا ہو گیا، پھر تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے صفیں باندھ کر ان کا مقابلہ کیا۔ حالانکہ آپ چاہتے نہیں ہیں، آپ رحیم اور کریم شخصیت کے مالک ہیں، آپ کے ہاں تو بدر کے جب قیدی آتے ہیں اور جب رسیاں باندھی جاتی ہیں، اگر کسی کی رسی سخت ہے اس کی زبان سے آہ کی آواز نکلتی ہے تو آقا رات پوری بے چینی میں گزارتے ہیں۔ وہ تو کافر ہے، آہ کر رہا ہے، وہ تکلیف میں ہے، حالانکہ یہ وہ ہے جو اللہ اس کے نبی کے خلاف اور دین کے خلاف میدان میں نکلا ہے۔ لیکن آپ تو رحمت سراپا ہے، وما صلاک الا رحمت للعالمین ہے کہ جنہوں نے آپ کو مارا۔ اب فتح مکہ تفصیل آگے اپنے موقع پر آ جائے گی، کس طریقے سے اہل مکہ نے اور قریش والوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کو نکالا، اذیتیں دے کر، تکلیفیں دے کر۔ لیکن جب آپ فاتح بن کر گئے، آپ جانتے ہیں جب کوئی قوم فاتح بن کر جاتی ہے تو مفتون قوم کا وہ کیا حال کرتی ہے۔ ایک نشہ اللہ نے قرآن میں کھینچا ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ میں تم پر یعنی اپنے دشمنوں پر ایسے لشکر بھیجوں گا، ایسے بندوں کو بھیجوں گا جو تمہارے گھروں میں گھس کر تمہارا فتح ناش کر دیں گے۔ یہ بخت نصر کے بارے میں کہ جس نے جب بیت المقدس پہ حملہ کیا تو اینٹ سے اینٹ بجا دی، صفایا کر دیا گیا یہودیت کا، اور کئیوں کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے گیا۔ 300 سال قید کی ذلت
پھر صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ، بچوں میں ہیں، اپنی عورتوں میں ہیں، حتیٰ کہ غلاف کعبہ میں بھی ہیں، تو پکڑ کے ان کو مارو اور ان کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ کیوں؟ جو گستاخ ہوتا ہے وہ کافر سے بڑا مجرم ہوتا ہے، تو اللہ ہمیں بھی گستاخی سے بچائے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ ہم بھی گستاخی کر سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے، کیا میں بھی اپنے پیغمبر کا گستاخ ہو سکتا ہوں؟ کہ آج کا کلمہ گو اپنے محبوب پیغمبر کا گستاخ ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے نا اعتقادی گستاخ، کہ جو عقیدتاً اللہ کے محبوب پیغمبر کی